بخت قسط نمبر 22 تھانے کی کوٹری کیسی ہوتی ہے؟ آج سفیر کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ ملکی غیر ملکی بزنس مینز کے ساتھ ملتا رہتا تھا۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے جسم سے اٹھتی خوشبوئیں، ان کا بولنا اسے آج بری طرح یاد آ رہا تھا۔ جس سیل میں اسے بند کیا گیا تھا وہاں 3 اور لوگ بند تھے۔ ان کے جسموں سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ وہ جب بات کرتے تھے تو ان کے منہ سے گالیاں نکلتی تھیں۔ سفیر نے جتنی گالیاں آج ان کے منہ سے سنی تھی وہ اس نے پوری زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کے برانڈڈ جیل سے جمے بال پسینے سے اس کے ماتھے پہ چپک گئے تھے۔ 1.5 لاکھ کا سوٹ اس وقت اس کے لیے سفید ہاتھی ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا تھا جس پہ اس کے سیل میٹس کھانا کھا رہے تھے۔ سفیر نے بے بسی بھرے غصے سے ان کو دیکھا تھا کہ وہ اس وقت ان سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسی کا عادی تھا اور جس سیل میں اس کو رکھا گیا تھا وہاں پنکھا تک نہیں چل تھا۔ اس کا سارا جسم جل رہا تھا۔ اس کے چمکتے بوٹوں میں مکید پیر اس وقت جیسے جلتے ہوئے توے پہ رکھے گئے تھے۔ اسے ان سب کی پرواہ نہ ہوتی اگر اس وقت وہ خبروں کی زینت نہ بنا ہوا ہوتا۔ بات یہ نہیں تھی کہ اس کی سوسائٹی میں سب سینٹ تھے، سب سفید تھے، ان سب پہ مقدمات تھے، ان سب پہ چارجز تھے، لیکن ان میں سے کسی پہ بھی 4 کلو چرس کا مقدمہ نہیں تھا۔ یہ ذلت تھی، نیری ذلت۔ جتنا بڑا اور ہائی پروفائل کیس اتنا مقام، اتنی عزت، جتنا چھوٹا اور گھٹیا کیس اتنی ذلت، اتنی سب کی۔ آج سفیر کو ذلت کے صحیح معنی پتہ چلے تھے۔ اوہ خدایا، وہ یہاں سے نکل کر کیسے کسی کا سامنا کر سکے گا؟ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ اب تو یہ خبر پورے شہر میں پھیل چکی ہوگی۔ آج اس کی ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ میٹنگ تھی۔ شمس نے ان کو کیا جواب دیا ہوگا؟ اس کی غیر موجودگی نے اسے کتنا غیر پروفیشنل ظاہر کیا ہوگا؟ وہ نیچے بیٹھ گیا، گندے مٹی والے فرش پہ بیٹھ گیا۔ اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ اس کی ساکھ مٹی میں مل گئی تھی۔ لوگ تانے کسیں گے، باتیں کریں گے۔ پہلے اس کی منگیتر کا شادی سے بھاگ جانا، پھر اس کے چچا کا قتل، اور اب ایک نیا عذاب۔ اس نے اپنی دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے کیا۔ اس کی کلائیوں پہ سرخ نشان بن گئے تھے، ہتھکڑی کے نشان۔ اسے آج ایک بار پھر ان ہاتھوں سے نفرت محسوس ہوئی۔ یہ وہی ہاتھ تھے جن سے اس نے اپنے تایا کا قتل کیا تھا۔ کاش اس دن اس نے خود پہ قابو پا لیا ہوتا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ گرمی، جلن، دھوپ، ذلت، گلٹ، یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اسی وقت اسے بھاری بوٹوں کی دھمک اپنے قریب آتی محسوس ہوئی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اسی طرح اکڑو سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا رہا۔ یکدم شور بڑھ گیا تھا۔ اسی شور میں اسے اپنے باپ کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی بھی اولاد کے لیے ڈھارس ہوتی ہوگی، دلاسا ہوتی ہوگی، لیکن سفیر کے لیے نہیں۔ اسے یہ آواز نہیں پسند تھی، اسے یہ آواز اذیت دیتی تھی۔ سفیر نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ کہیں دور چلا گیا، کسی اور وقت میں، بہت پیچھے۔ ڈیڈی، یہ دیکھیے، نعیم نے کس طرح میری سائیکل کو توڑ دیا۔ یہ اب ٹھیک سے چل بھی نہیں رہی۔ 10 سالہ سفیر لان میں بیٹھے شمس سلطان کو اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل دکھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو میں کیا کروں؟ وہ بری طرح دھاڑے تھے۔ سفیر سہم کر دور ہٹا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ اپنی اسی گھٹیا ماں کے پاس۔ آئندہ اپنی منحوس شکل لے کر میرے پاس مت آنا، جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ وہ چنگھاڑ رہے تھے۔ سفیر آنکھوں میں خوف لیے ان کو دیکھتا رہا۔ اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ ڈیڈ، مت کہو مجھے، پتہ نہیں تمہارا میرا بیٹا ہے بھی یا نہیں۔ اس کے باپ نے کبھی اس سے کسی آئیڈیل باپ کی طرح محبت نہیں کی تھی، لیکن وہ خاموشی سے اس کی شکایات سن لیتے تھے۔ وہ ضد کرتا تو مان لیتے تھے، وہ ہنستا تو اس کے ساتھ کبھی کبھی مسکرا دیتے تھے، لیکن آج پہلی بار انہوں نے اس کو جھڑکا تھا، اور بہت بری طرح جھڑکا تھا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اس کا باپ اپنے کسی دوست کے ساتھ ایک ہوٹل گیا تھا، لیکن واپسی پہ وہ اس کی ماں کو ساتھ لایا تھا۔ اسے اپنی ماں کا لٹھے کی مانند سفید چہرہ یاد تھا۔ اسے اپنے باپ کا تیش سے سرخ چہرہ بھی یاد تھا، لیکن اسے وجہ نہیں پتا تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کا باپ چڑچڑا ہو گیا تھا، نہ اسے اپنے پاس آنے دیتا، نہ خود اس کے قریب جاتا۔ وہ ضدیں ماننا، وہ ہلکی مسکراہٹیں، وہ سب کہیں دور کھو گیا تھا۔ اگلا منظر ایک کمرے کا تھا۔ بیڈ پہ شمس سلطان بیٹھے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ 13 سالہ سفیر اپنے گھر آئے، کسی مہمان کے بچے کی گھڑی اپنے باپ کو دکھا رہا تھا۔ ڈیڈ، مجھے یہ پسند ہے، یہ مجھے بھی چاہیے، آپ مجھے دلوا دیں گے؟ مہمان بچہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ سفیر کے چہرے پہ ایک آس تھی۔ سفیر نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے میرے سامنے مت آیا کرو، مجھے تمہاری شکل نہیں پسند، تمہیں دیکھنا نہیں پسند، آخر تم اتنے ڈھیٹ کیوں ہو؟ وہ دبا دبا سا گھرائے تھے۔ سفیر کو بے اختیار اس مہمان بچے کے سامنے سب کی احساس ہوا۔
بالکل اپنی ماں پر کیا ہے، گھٹیا ماں کی گھٹیا اولاد۔ انہوں نے ایسی حقارت سے کہا کہ سفیر کا دل ڈوب گیا۔ منظر ایک بار پھر بدلا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھے شمس سلطان چہرے کے آگے اخبار پھیلائے بیٹھے تھے۔ 16 سالہ سفیر جھجکتا ہوا اندر آیا۔ کافی دیر تک وہ ان کے قریب کھڑا سوچتا رہا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ اب وہ اپنے باپ کے سامنے بہت کم جاتا تھا، اسے جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ اس کے ہر کام کے لیے اس کے بڑے پپا تھے، لیکن جو کمی باپ پوری کر سکتا ہے وہ کوئی چچا یا ماموں نہیں کر سکتا۔ کچھ بولو گے یا پھر اسی طرح میرے سر پر سوار رہو گے؟ انہوں نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ وہ اب اس پہ چلاتے نہیں تھے، نہ غصہ کرتے تھے، وہ بس اب اس سے لا تعلق رہتے تھے، اس کی موجودگی سے بے خبر، اس کے معمولات سے بے نیاز۔ سفیر کو یہ بے رخی زیادہ کھلتی تھی۔ وہ اسے ڈانٹتے تھے، غصہ کرتے تھے، لیکن کم از کم بات تو کرتے تھے۔ ان کی یہ لا تعلقی سفیر کا دل بری طرح زخمی کرتی تھی۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، بالآخر اس نے کہہ ڈالا۔ دل زور سے دھڑکا تھا۔ بولو۔ وہی بے تاثر جذبات سے آری لہجہ، چہرے پہ وہی سختی اور کرختگی۔ میں نے کالج میں ٹاپ کیا۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، چہرے پہ ایک آس سی پھیلی کہ شاید وہ اس کی کوئی تعریف کر دے۔ جانتا ہوں، کوئی تیر نہیں مارا تم نے، ہمارے خاندان کا ہر بچہ ہی ایکسٹرا آرڈنری ہے، ٹو دی پوائنٹ بات کرو۔ آخر میں ان کا لہجہ بیزار ہو گیا۔ سفیر کی آنکھوں میں ایک زخمی سا تاثر ابھرا۔ لیکن وہ سلطان تھا، اسے بھرم رکھنا آتا تھا۔ کل ہمارے کالج میں پرائز ڈسٹریبیوشن ہے، سب کے پیرنٹس آ رہے ہیں۔ ممی نہیں چل سکتی، انہیں کسی پارٹی میں جانا ہے، آپ چلیں گے ساتھ؟ اس نے دکھتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ میں مصروف ہوں، انہوں نے بغیر نظریں اٹھائے ٹکا سا جواب دیا۔ سفیر کے دل کو دھکا سا لگا تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ لیکن کل تو سنڈے ہے ڈیڈ، میں نے آپ کے سیکرٹری سے آپ کا شیڈیول معلوم کیا ہے، آپ کل فری ہیں۔ وہ نرم لہجے میں مؤدب سا کہہ رہا تھا۔ تو اب تم میری جاسوسی کرو گے؟ ان کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا۔ آنکھوں میں عجیب سرد مہری دوڑ گئی۔ میری جاسوسی کرنے سے بہتر اپنی ماں پہ نظر رکھو، اور اگر اتنا ہی شوق ہے کسی کو ساتھ لے کر جانے کا تو بھائی جان کو لے جاؤ۔ لیکن میرے باپ آپ ہیں، آخر آپ کہیں میرے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی بے رخی سہتے سہتے تھک گیا تھا۔ شمس ذرا سا آگے کو ہوئے، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، یہ آنکھیں سرد تھی، برفیلی سرد۔ ان کا چہرہ اس وقت سفیر کو اجنبی لگا۔ جاننا چاہتے ہو میں تمہیں ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتا؟ کیوں؟ مجھے تمہاری شکل تک دیکھنا پسند نہیں؟ کیوں میں تمہیں اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر پاتا؟ سفیر کا سر خود بخود اس بات میں ہلا تھا۔ کیونکہ میں تم سے اور تمہاری ماں سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ سفیر کے دل پہ جیسے کسی نے چھری پھیر دی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کسی تقریب میں اس لیے نہیں جاتا کہ اگر وہاں کوئی تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جوڑ دے گا تو مجھے خود سے گھن آئے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے بیٹے اور میں تمہارے باپ کی حیثیت سے جانا جاؤں۔ دل میں گھونپی چھری جیسے کسی نے نکال کر ایک بار پھر پوری قوت سے اندر گھسیڑ دی تھی۔ اپنی شکل دیکھو سفیر، دیکھو خود کو، اپنی آنکھیں، اپنا ناک، اپنا چہرہ دیکھو۔ کیا ہے تمہارے پاس میرے جیسا؟ کیا ہے جس سے تم ثابت کر سکو کہ تم میرے بیٹے ہو؟ ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا، برف جیسا ٹھنڈا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں ڈیڈ۔ اس کے لب ہلکے سے پھڑپھڑائے تھے۔ جس دن ثابت کر دو تم میرے بیٹے ہو، اس دن آ جانا، میں تمہیں قبول کر لوں گا۔ اب اپنی شکل گم کرو، انہوں نے نخوت سے کہہ کر منہ موڑ لیا تھا۔ سفیر شل سا بیٹھا رہ گیا۔ کیا نیا گل کھلایا تم نے؟ اپنے باپ کی کرخت آواز پہ وہ حال میں واپس آیا تھا۔ اس نے تھکی تھکی نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا۔ وہ آج بھی ویسے ہی تھے، اجنبی، بے رحم۔ لیکن یہ 16 سالہ سفیر نہیں تھا، یہ 31 سالہ مرد تھا۔ آج اسے کسی پرائز ڈسٹریبیوشن میں اپنے باپ کو لے کر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج وہ اکیلا بیرون ملک سفر کرتا تھا، ایوارڈز لیتا تھا، سراہا جاتا تھا۔ آج وہ اپنے باپ کی سخت باتوں سے اپنا دل زخمی نہیں کرتا تھا۔ آج وہ ان باتوں کو دل کی قبر میں دفن کر کے اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا، جس طرح ابھی کھڑا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے والا سفیر نہیں تھا، مایوس، تھکن زدہ، مستقبل کے خوف سے مایوس۔ اس کے کندھے اٹھے ہوئے تھے، گردن میں جیسے سریا آ گیا ہو، اور چہرہ اتنا ہی بے تاثر جیسے کہ اس کے باپ کا۔ میں نے وہی گل کھلائے ہیں جو آپ نے 18 سال کی عمر میں کھلائے تھے۔ 3 بار تھانے جا چکے ہیں آپ، یہ جگہ کوئی نئی تو نہیں ہوگی؟ اس کے لہجے میں ویسا ہی زہر تھا جیسا کچھ سال قبل اس کے باپ کے لہجے میں ہوا کرتا تھا۔ کون کہتا تھا وہ ان کا بیٹا نہیں ہے؟ بکو مت، تمہیں اندازہ بھی ہے کمپنی کی ساکھ کتنی بری طرح متاثر ہوگی؟ اندازہ ہے ہمارے شیئرز کتنے گر جائیں گے، اور اندازہ ہے کس طرح سر اٹھا کر چلو گے، لوگ لعنت بھیجیں گے تم پہ۔ وہ دبا دبا گھرائے تھے۔ سفیر استزائیہ مسکرایا۔ کمپنی کی ساکھ کس نے بنائی؟
میں نے، اس نے انگلی سے سینے پہ دستک دی۔ آنکھوں میں ایک بار پھر فاتح ہونے کا غرور آ گیا۔ کمپنی کے شیئرز کس کی وجہ سے بکتے ہیں؟ میری وجہ سے۔ کمپنی کے ساتھ ڈیلز کیوں کی جاتی ہیں؟ میری قابلیت کی وجہ سے۔ وہ سرخ آنکھیں لیے ان کے کان کے قریب گھرایا رہا تھا۔ کمپنی میں لوگ انویسٹمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ میری وجہ سے۔ سو آپ شمس سلطان، آپ کمپنی کی فکر چھوڑ دیں، اس کے لیے سفیر سلطان موجود ہے، اور جو ذلت آئے گی وہ میرے حصے میں ہوگی۔ جس طرح آج تک میری کامیابیوں پہ میرا حق تھا، صرف میرا۔ آپ کو تب میرا ڈیڈ کہلوانا پسند نہیں تھا، آج مجھے آپ کو اپنا ڈیڈ کہلوانا پسند نہیں ہے۔ آخری بات اس نے کس دل سے کہی تھی وہی جانتا تھا، کہتے ہوئے دل 1000 بار ٹوٹا تھا، لیکن وہ سلطان تھا، اسے بھرم رکھنے آتے تھے۔ شمس چند لمحہ اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے رہے۔ وہ اب کوئی 16 سالہ بچہ نہیں تھا، اب وہ ان کے قد کو آنے لگا تھا۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں کیوں کروں تمہاری مدد؟ تم خود کیوں نہیں آ جاتے باہر؟ میں تمہارا باپ تو نہیں ہوں نا؟ سفیر مسکرایا، سرد مسکراہٹ۔ آپ میری مدد اس لیے کریں گے کیونکہ میں یوسف سلطان کا پوتا ہوں، ان کی جان، ان کا محبوب پوتا۔ اگر آپ نے مجھے ابھی اسی وقت یہاں چھوڑ کر جائیں گے تو شام تک میں نکل ہی آؤں گا، لیکن میں آپ کو آپ کا مستقبل بتا دوں گا۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، میں یہاں سے نکلنے کے بعد کروں گا یہ کہ میں ایک پریس کانفرنس بلا کر آپ کی کمپنی چھوڑنے کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں اپنی اسلام آباد والی کمپنی سنبھال لوں گا، میں سیٹل ہو جاؤں گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کا کیا ہوگا؟ اس کے لہجے میں سفاکیت آ گئی۔ آپ کی ناقابلیت، نااہلی سے سارا جہاں واقف ہے۔ پھر ہوگا یہ کہ کوئی بھی کمپنی آپ کے ساتھ ڈیلز نہیں کریں، بیرون ملک سے آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، لوگ آپ کے ساتھ انویسٹ نہیں کریں گے، اور جو لوگ انویسٹ کر چکے ہیں انہیں میں آپ کی آنکھوں کے آگے سے اپنی طرف کر لوں گا۔ میں آپ کی کمپنی کے بیگز، جوتے اور باقی ساری چیزیں جو کچھ بھی ہمارے پاس بنتا ہے، میں ان سب کو ایک خراب مٹیریل سے بننے والا سامان قرار دلوا دوں گا۔ آپ کی کمپنی پہ کوئی تھوکے گا بھی نہیں، آپ کا دیوالیہ نکل جائے گا، آپ سڑکوں پہ بیٹھ کر روئیں گے۔ اور وہ مسکرا کر آواز ہلکی کر لی، میں سفیر سلطان حکومت کروں گا کیونکہ میں اسی لیے بنا ہوں۔ اس نے بازو سینے پہ باندھ لیے اور 2 قدم پیچھے کو ہوا۔ شمس چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کون کہتا تھا وہ ان کا بیٹا نہیں ہے؟ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح کٹھ پتلی بن کر ہی صحیح لیکن راج کرتے رہیں تو مجھے یہاں سے نکالیے۔ شمس چند ثانیے اس کو گھورتے رہے، پھر بغیر کچھ کہے واپس پلٹ گئے۔ اب وہ اسے اپنے لفظوں کی مار نہیں مار سکتے تھے، اب وہ ان کی جان کو آنے لگا تھا۔ گاڑی جہاں رکی وہ جگہ ایک سفید محل سے کم نہیں تھی۔ حسن اور عمر اپنی طرف سے اتر کر نیچے آئے۔ حسن کی آنکھیں جیسے چندھیا سی گئی۔ وہ ایک 3 منزلہ لمبے رقبے پہ پھیلی سفید عمارت تھی، جیسے کوئی ہاسٹل ہوتا ہو یا جیسے کوئی رہائشی بلڈنگ، لیکن یہ نہیں۔ یہ نہ کسی ہاسٹل کی طرح شور کرتی تھی، نہ کسی رہائشی عمارت کی طرح گندی۔ یہ ایک صاف ستھری خاموش سی عمارت تھی، لیکن اس کی ایک شان تھی، یہ لوگوں کو مجبور کرتی تھی کہ اسے رک کر دیکھا جائے۔ اس عمارت کے چاروں طرف مختلف بیلیں لگی تھی، سو اس لحاظ سے اس عمارت میں لگا دوسرا رنگ سبز تھا۔ اس عمارت کے بیچوں بیچ ایک بڑی سی تختی لگی تھی جس پہ جعلی حروف میں ہیون لکھا تھا۔ گاڑی وہیں باہر کھڑی کر کے وہ دونوں اندر کی جانب جانے لگے۔ بڑا سا سیاہ دروازہ پار کر کے اندر آؤ تو ایک عمارت تک جانے کے لیے ایک پتھریلی روش بنی تھی جس کے دونوں اطراف میں سبز گھاس اگی تھی۔ تحت نگاہ پھیلی گھاس، کیاریوں میں مختلف قسم کے پھول اور پودے۔ ذرا ذرا سے فاصلے پہ بچوں کے لیے جھولے لگے تھے، لیکن اس وقت وہاں کوئی زیرو نظر نہیں آتا تھا۔ ذرا فاصلے پہ کھڑی عمارت سے آتی آوازیں اس بات کی گواہ تھی کہ اس وقت بچوں کا اسکول ٹائم تھا۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ حسن نے کھوئے کھوئے انداز میں پوچھا۔ عمر چلتا رہا۔ کیا تم یہاں نہیں آئے؟ میں کبھی نہیں آیا، مجھے نہیں پتا تھا بابا اتنا آرفنیج چلاتے ہیں۔ مجھے لگا تھا کوئی چھوٹا سا گھر ٹائپ کوئی جگہ ہوگی۔ وہ اب بھی چاروں طرف گھوم گھوم کر ایک ایک جگہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ جگہ اب کس کی ہے؟ اس نے ایک مناسب فاصلے پہ بنے ہیون اسپتال کو اپنی چھوٹی کی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری؟ حسن نے مڑ کر تعجب سے اس کو دیکھا۔ عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں تمہاری، یہ جگہ تمہاری اور تمہاری بہن کی ہے۔ تمہارے بابا کے بعد تم دونوں لیگل وارث ہو۔ یہ تمہارے باپ کا امپائر تھا، لیکن اب یہ تمہارا ہے۔ یہ بچے تمہارے باپ کی اولاد تھے، لیکن اب تم ان سب کے باپ ہو، ان کے مسیحا، ان کے گارجین۔ حسن اب تک ہک دک سا کھڑا تھا۔ میں کیسے؟ میں ابھی بہت چھوٹا ہوں،
میں کیسے وہ جیسے اب تک اس کے الفاظ جذب نہیں کر پا رہا تھا۔ ذمہ داریوں کے تاج عمر نہیں دیکھا کرتے۔ جب تم اپنے باپ کے گھر پہ حق جمانے کے لیے چھوٹے نہیں ہو، جب تم ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے کے لیے چھوٹے نہیں ہو، تو تم ان کے چھوڑے ہوئے ادھورے کاموں یا پھر ان کے شروع کیے ہوئے نیک کاموں کے لیے چھوٹے کیسے ہو سکتے ہو؟ تم پہ یہ ذمہ داری تھوپی نہیں جائے گی۔ تم وقت لو، سوچو اور پھر بتانا۔ اگر تم دل سے یہ کام کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی عمر حیات زندہ ہے۔ وہ نرمی سے کہہ کر پتھریلی روش پہ آگے بڑھنے لگا۔ حسن گمسم سا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اب عمر کا رخ میرات سلطان کے آفس کی طرف تھا۔ یہ آفس پہلی منزل میں بنا تھا۔ لکڑی کا بڑا سا دروازہ پار کر کے وہ دونوں اندر آئے۔ یہ آفس وہ نہیں تھا جہاں 10 سال پہلے عمر حیات نے اپنی ساری سیونگز دان کی تھی۔ یہ مختلف تھا، بہت مختلف۔ کمرے کے وسط میں رکھی اعلیٰ سی میز، اس کے پیچھے جھانکتی پاور چیئر اور اس کے پیچھے دیوار پہ لگی ایک بڑی سی تصویر جس میں 2 لوگ مسکرا رہے تھے۔ دونوں کی آنکھیں سیاہ تھی، چمکدار، بے ریا، معصوم، خوبصورت، دل میں گھر کرنے والی۔ ان دونوں مردوں کے نقوش مختلف تھے لیکن ان کی آنکھیں ایک تھی۔ کیا تم بابا کے بیٹے ہو؟ حسن تصویر پہ نظر جمائے بے دھیانی میں بول گیا۔ گدھے، میں تمہارا بہنوئی ہوں، عمر نے ضبط سے جواب دیا۔ حسن گڑبڑا سا گیا، چہرہ خفت زدہ ہو گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تم ان کے اتنے قریب کیسے تھے؟ اس وقت اسے سفیر سلطان، منزل، برونو، حالے سب بھولا ہوا تھا۔ وہ جیسے ایک الگ ہی دنیا میں آ گیا تھا۔ پہلے مجھے آپ کہو، پھر بتاؤں گا، وہ ایک طرف رکھ کے صوفے پہ بیٹھتا ہوا مزے سے بولا۔ حسن نے ناک بھویں چڑھا لی۔ مر کر بھی نہیں بولوں گا، وہ جل کر بولا۔ عمر نے کندھے اچکا دیے۔ میں وہ پہلا آدمی ہوں گا جو اپنی بیوی سے تعلقات درست کرنے کی بجائے 2 ماہ ہوئے اس کے چھوٹے بھائی کو منا رہا ہوں۔ وہ ہلکا سا بڑبڑایا۔ میں سن رہا ہوں، حسن بلند آواز میں بولا۔ اوہ عالی جا، آپ نے سن لیا، اب میرا کیا ہوگا؟ دیکھیے، میری زبان مت کاٹیے گا، خدا کے لیے میری جان بخش دیجیے گا۔ میں سر رگڑ رگڑ کر آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وہ اس انداز سے بولا کہ حسن بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کو ہنستے دیکھ عمر بھی مسکرایا۔ میں یہاں 10 سال پہلے آیا تھا۔ عمر نے تصویر پہ نظریں جمائے بولنا شروع کیا۔ جج صاحب میری ماں کے سینئر تھے۔ کچھ وجوہات تھی جن کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا۔ اس کے بعد سے یہ جگہ میرا گھر ہے۔ جج صاحب اور میں بہت اچھے دوست تھے۔ ہم دونوں کو 10 سال کسی اور کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہوتے تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ جب تک آپ نہیں بولیں گے تب تک اتنا تعارف کافی تھا۔ تمہارا پورا نام کیا ہے؟ حسن جیسے کچھ یاد آنے پہ پوچھ بیٹھا۔ عمر حیات خان۔ کیا تم نفیسہ حیات کے بیٹے ہو؟ وہ یکدم پرجوش ہو گیا تھا۔ عمر چونک گیا۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتہ؟ بابا نے بتایا تھا ان کے بارے میں۔ اوہ، تم نفیسہ حیات کے بیٹے ہو؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ جیسے خوشگوار حیرت سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں تمہارے اسٹاف سے ملواؤں؟ عمر نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ کیا میرا اسٹاف؟ وہ ہر بات پہ بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ عمر اپنی جگہ سے اٹھا، حسن کو کونی سے تھاما۔ حسن خاموشی سے اس کو دیکھے گیا۔ عمر اسی طرح اس کا بازو پکڑے اس کو میز کی دوسری جانب لے کر گیا اور پاور چیئر کے سامنے کھڑے ہو کر اشارہ کیا۔ حسن نے گھبرائی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ عمر نے پلکیں جھپکا کر جیسے اس کو تسلی دی۔ وہ کرسی کے ہتھے پہ اپنی انگلیاں پھیرتا رہا، جیسے اپنے باپ کا لمس محسوس کر رہا۔ اسے بیک وقت اس کرسی سے محبت اور رعب دونوں محسوس ہوئے۔ یہ کرسی اس کے اسکول کی کوئی عام کرسی نہیں تھی، یہ ذمہ داری تھی۔ کیا حسن اس کے قابل تھا؟ وہ مڑا، عمر کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں یہاں صرف اپنے آپ کو بڑا اور طاقتور سمجھنے کے لیے یا پھر اپنی چند منٹ کی خوشی کے لیے نہیں بیٹھ سکتا۔ میں یہاں ایک سنیپ یا پھر کسی انسٹاگرام کی سٹوری کے لیے بھی نہیں بیٹھوں گا۔ میں یہاں سٹاف کو اپنے سامنے جی حضوری کروانے کے لیے یا پھر چائے کافی کا آرڈر دینے کے لیے بھی نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے ہتھیلی سے نم ہوتی آنکھیں رگڑی۔ میں یہاں تب بیٹھوں گا جب میرا دل ریاکاری سے پاک ہوگا، جب میرا دل خوش آمد سے آزاد ہوگا، جب میرے دل میں برتری کی خواہش نہیں ہوگی، جب میں یہاں رہنے والے بچے اور لوگوں کو سمجھوں گا۔ میں اپنے باپ کی جاگیر پہ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں اپنا کما سکتا ہوں، میں اپنے باپ کی وراثت سے فرق نہیں پڑتا، نہ مجھے اس کا لالچ ہے۔ یہ تاج میرے سر پہ میری مرضی کے بغیر آیا، لیکن اسے پہنے رکھنا یا اتار کر کسی حقدار کو پہنانا یہ میرا فیصلہ ہوگا۔ میں یہ کام بابا کے لیے نہیں کروں گا، نہ ہی میں یہ کام اپنے لیے کروں گا۔ میں اگر یہ کام کروں گا تو صرف اللہ کے لیے کروں گا، اور مجھے اس سب کے لیے وقت چاہیے۔
وہ سادگی سے کہہ کر سامنے والے صوفے پہ جا بیٹھا۔ عمر نے فخریہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ صرف اپنے باپ کی طرح دکھتا نہیں تھا، وہ اپنے باپ جیسا خوبصورت دل بھی رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو بے تحاشا شور و غل کی آواز آئی۔ یہ اشارہ تھا کہ ساتھ والی بلڈنگ کی اسکول کی چھٹی ہو گئی تھی اور اب بچے شور مچاتے دوڑتے بھاگتے اپنے گھر ہیون آ رہے تھے۔ ان دونوں عمارتوں میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا، البتہ ہیون ہسپتال یہاں سے کافی فاصلے پہ تھا۔ اسی وقت آفس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کہیں چھوٹے چھوٹے یونیفارم میں ملبوس بچے عمر کو دیکھ کر ہنستے مسکراتے خوشی سے اچھلتے ہوئے اس کے پاس آنے لگے۔ عمر ان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ باری باری سب کے گال چومتا اور کسی کو ماتھے پہ پیار کرتا، کسی کا لٹکا ہوا بیگ واپس اس کے کندھے کے برابر کرتا تو کسی کی پونی ٹائٹ کرتا۔ بچے اسے دیکھ کر چہک رہے تھے۔ کسی بچے کے کان میں وہ کوئی بات کہہ دیتا اور پھر وہ گردن پھینک کے پیچھے پھینک کر کھلکھلانے لگتے۔ اب عمر بچوں سے حسن کا تعارف کروا رہا تھا۔ یہ حسن سلطان ہے، معراج بابا کا بیٹا۔ وہ ایک ایک بچے کو بتاتا جاتا۔ بچوں کے چہرے کا اشتیاق مزید بڑھتا جاتا۔ بچے اس سے سوال کر رہے تھے لیکن حسن بس خاموشی سے ان کے بڑھے ہوئے ہاتھ تھامتا جاتا۔ معراج بابا کب آئیں گے؟ آپ اگلی بار ہمیں وزٹ کرنے کب آئیں گے؟ آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟ آپ اگلی بار معراج بابا کو ساتھ لانا۔ مختلف بچے، مختلف سوال اور مختلف فرمائشیں۔ حسن کو یکدم اپنے باپ پہ رشک آنے لگا۔ اسی وقت ایک سبز یونیفارم میں ملبوس فربہ سی عورت دستک دیتی اندر داخل ہوئی اور سب بچوں کو قطار کی صورت باہر لے کر جانے لگی۔ عمر گہری سانس بھرتا ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بھی باہر نکل آئے اسی لمبی بچھی ہوئی گھاس پہ۔ کیا اب ہم دوست ہیں؟ حسن کو کافی کا مگ تھماتے ہوئے اس نے سوال کیا تھا۔ میں تمہاری طرف سے اپنا دل صاف کر چکا ہوں۔ مجھے تمہارے دکھائے ثبوتوں پہ یقین ہے اور آج یہاں آ کر مجھے تم پہ بھروسہ بھی ہو گیا۔ بابا تم پہ اعتبار کرتے تھے، مطلب تم اس قابل ہو۔ وہ دور کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مطلب اب تم اپنی بہن سے ناراض نہیں ہو؟ حسن کا چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ عمر نے غور سے اس کو دیکھا۔ میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس نے جس وقت مجھے چھوڑا مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں نے تمہیں بابا کے قابل اعتبار دوست کی حیثیت سے قبول کیا، اپنی بہن کے شوہر کی حیثیت سے نہیں۔ آئندہ ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ اس کا لہجہ سادہ اور دو ٹوک تھا۔ عمر خاموش ہو گیا۔ وہ اس پہ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا لمبا وقفہ آیا۔ عمر نے گھڑی کو دیکھا، اسے کہیں جانا تھا، اسے اہم ترین کام تھے، لیکن اگر وہ اس بچے کو آج اکیلا چھوڑ دیتا تو شاید پھر کبھی اس کے قریب نہ جا پاتا۔ اگر سفیر اتنا ہی برا ہے تو تمہاری بڑی بہن اس کے ساتھ گزارا کیسے کرتی ہے؟ کافی دیر بعد عمر نے پوچھا تھا۔ حسن نے اس کو نہیں دیکھا، وہ اب بھی ان چھوٹے بچوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں آیا اندر لے کر جا رہی تھی۔ شاید ان کے سونے کا وقت تھا۔ آپ ہی نیڈی اور ڈیسپریٹ ہیں، ان کو ہر حال میں محبت چاہیے، چاہے اس کے لیے اپنی بے عزتی کروانی پڑے، چاہے ذلیل ہونا پڑے۔ وہ باوقار نہیں ہے، اور بابا کہتے ہیں جو انسان اپنا وقار کھا جاتا ہے اس کا پیٹ پھر دنیا کی کوئی محبت نہیں بھر سکتی۔ وہ سفیر کو چھوڑ نہیں سکتی کیونکہ ان کو لگتا ہے اگر وہ اسے چھوڑ دیں گی تو اکیلی رہ جائیں گی۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ دادا جان کو کھو دیں گی۔ حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے محبتیں بخت ہوتی ہیں، جس کو مل گئی سو مل گئی، اور جسے نہ ملی وہ دوبارہ پیدا ہو کر آ جائے تب بھی نہیں ملیں گی۔ محبت کے پیچھے بھاگنا محبت کو آپ سے بیزار کر دیتا ہے۔ کسی کی محبت میں خود کو اتنا ہی گراؤ کہ جب اٹھنا چاہو تو بیساکھیوں کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ ایسی کیوں ہے؟ عمر نے کافی کا گھونٹ بھرنے کے بعد سوال کیا۔ حسن نے کندھے اچکائے۔ ان کا قصور نہیں ہے، ان کو باپ کا پیار چاہیے تھا جو کہ ان کو کبھی نہیں ملا۔ اگر ان کا گھٹیا باپ وہ وہاج خان ان کو چھوڑ کر نہ جاتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ حسن کے لہجے میں خود بخود تنفر بھر گیا۔ عمر کے چہرے کا رنگ یکدم متغیر ہوا تھا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ عمر نے ہلکی آواز میں اس کو ٹوکا تھا۔ حسن اس سے بے نیاز کہہ گیا، میں کہتا ہوں دنیا میں ہر قسم کے گھٹیا لوگ ہوں گے لیکن کوئی بھی وہاج خان جیسا نہیں ہوگا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ عمر گھاس پہ نظریں جمائے بامشکل بول سکا۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ وہ بامشکل خود سن سکے۔ اس کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا، مٹھی بھنجتی جا رہی تھی۔ پہلے پسند کی شادی کی، پھر بچی ہو گئی، اس کے ساتھ کچھ وقت اچھا گزارا، بیوی کے سارے پیسے اڑا دیے اور پھر پھر کر گیا اس گھٹیا انسان نے۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ وہ ابھی ہلکی آواز میں بولا، ماتھے پہ ہلکا ہلکا پسینہ چمکا تھا، دل جیسے زور سے کسی نے جکڑ لیا۔ اس انسان کے اندر ذرا شرم اور لحاظ نہیں تھا۔ اس نے پھپھو کو تو چھوڑو اپنی بیٹی کا بھی نہیں سوچا۔ لالچی گھٹیا انسان، میں نے کہا نا کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔
وہ एकदम اتنی شدت سے دھاڑا کہ خود بھی حیران رہ گیا۔ حسن سہم گیا۔ وہ ایک بار پھر کل رات والا عمر حیات لگا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی جیسے ابھی خون چھلک جائے گا۔ چہرہ تاریک ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ 2 قدم آگے آیا۔ حسن بے اختیار پیچھے کو ہوا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ اب کہ وہ بے بسی سے بولا، کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ وہ ایک بار پھر خود سے بڑبڑایا، پھر بے دم ہو کر گھاس پہ بیٹھ گیا۔ حسن فکر مندی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے پلیز۔ اس نے بہت ساری نمی اندر دھکیلتے بدقت کہا تھا، میں سمجھ گیا ہوں۔ اچھا میں آئندہ ایسا نہیں کہوں گا۔ عمر نے نظریں اٹھا کر حسن کو دیکھا۔ ان میں التجا تھی۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے حسن۔ کوئی اپنی مرضی سے اپنے پیرنٹس چوز نہیں کرتا۔ دنیا کا ہر باپ اچھا نہیں ہوتا، چاہے وہ برا ہو، لیکن ہوتا تو ہے نا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے پلیز۔ اس کے لہجے میں منت تھی۔ یہ چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ یہاں آیا تھا۔ اس کی رنگت نچڑ چکی تھی۔ وہ شدید ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ حسن کے دل کو کچھ ہوا۔ گھاس سے اٹھنے سے لے کر گاڑی تک پہنچنے تک اور پھر گاڑی سے گھر پہنچنے تک ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ حسن کو اس سے رعب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جب گاڑی سلطان منزل کے سامنے رکی تو عمر نے حسن کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھا رہا۔ 1 منٹ 2 منٹ۔ جانے چاہتے کیوں نہیں ہو؟ اب کہ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا، وہ بس پوچھ رہا تھا، تم اپنے پیرنٹس سے کیوں نہیں ملتے؟ حسن نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ عمر کافی دیر تک خاموش رہا۔ ہمارے درمیان بہت سارے مسئلے ہیں۔ کافی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ عمر، ہمارے پیرنٹس زندگی کا ایک بڑا حصہ ہمارے ساتھ گزارتے ہیں اور پھر ایک دن وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ رکا۔ حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ ان کا جانا برحق ہوتا ہے اور ان کے جانے کے بعد کا غم بھی برحق ہوتا ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد کا گلٹ یہ برحق نہیں ہوتا۔ اسے ہم چنتے ہیں۔ کبھی کسی لمبی ناراضگی کا گلٹ، کبھی کسی جھگڑے کا گلٹ، کبھی ان کی کسی نہ مانی گئی بات کا گلٹ، اور کبھی ان سے نہ چاہتے ہوئے بھی بس اپنی انا کی تسکین کے لیے دور رہنے کا گلٹ۔ عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا۔ وہ چھوٹا لڑکا کہہ گیا، میرا باپ مر گیا ہے عمر، اور اس کا غم ہر دن مجھے کھا رہا ہے، لیکن مجھے گلٹ نہیں ہے۔ میں ان کا اچھا بیٹا تھا۔ میں سوچتا ہوں اگر گلٹ ہوتا تو میرا کیا ہوتا؟ گلٹ غم سے برا ہوتا ہے، یہ آپ کو اندر سے تباہ کر دیتا ہے۔ پیرنٹس اچھے ہوں یا برے، ان کی موت کا غم ہر بچے کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ تم اپنے لیے بس غم چنو عمر، گلٹ نہیں۔ یہ تمہیں مار دے گا، یہ تمہیں جیتے جی مار دے گا، یہ تمہارا سارا خون چوس دے گا، یہ تمہارے اندر خوف بھر دے گا۔ حالے کی طرح مت بنو۔ کیا تم نے اس کی آنکھوں میں گلٹ نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اسے راتیں جا کر گزارتے نہیں دیکھا؟ تمہیں کیسے پتا؟ عمر بامشکل بول سکا، کیونکہ میرے گھر میں بھی ایک ایسی عورت ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اپنی ماں کا چہرہ آ گیا تھا۔ میں غم نہیں جھیل پا رہا۔ تم گلٹ اور غم دونوں کیسے جھیلو گے؟ ضروری نہیں ہے ہر ناراضگی، ہر مسئلہ مرنے کے بعد ختم ہو۔ تب اس کا ختم ہونا مجبوری ہوگا۔ زندگی میں اس کا ختم ہو جانا محبت ہے۔ ہر تعلق میں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ان کو اپنی ناراضگی ختم کرنے کے لیے اگلے فریق کی موت کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اس کی خاطر اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ سادہ اور نرم لہجے میں بول کر گاڑی سے اترا اور اندر چلا گیا۔ عمر کافی دیر تک وہیں بیٹھا سوچتا رہا، کیا واقعی کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے؟ لیل کے چھوٹے سے فلیٹ میں اس وقت کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خود صوفے پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس کے برابر حالے سلطان بیٹھی تھی۔ صبح کے مقابلے اس وقت وہ کمپوز تھی۔ اس کے آگے کئی سارے کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ یہ سارے پرنٹ آؤٹ ماہی اور سرمد، شاہتاج کبیر کی بھتیجی اور اس کے بوائے فرینڈ کے واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی چیٹ کے تھے۔ کچھ پرنٹ آؤٹ شاہتاج کبیر کے بارے میں بھی تھے اور کچھ ماہی پہ لگے مقدمے کے بھی۔ حالے بغور ان کو پڑھے جا رہی تھی۔ موٹی لڑکی کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس میں 3 باؤل رکھے تھے، گرما گرم میکرونی۔ لیل بغیر نشا کی طرف دیکھے آنکھیں بند کر کے بڑبڑائی۔ حالے نے اب بھی سر نہیں اٹھایا۔ سب سے پہلے تو یہ منحوس کھڑکی بند کرو، دھوپ سے آنکھیں ابلنے لگی ہیں، لیل کوفت سے بولی تھی۔ حالے کا ٹائپ کرتا ہاتھ تھم گیا، یکدم جیسے وہ ٹھہر سی گئی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا، اور جو یاد آیا تھا وہ ہارون شاہد تھا۔ 2 سال پہلے وہ ہارون شاہد اور 2 سال پہلے والی حالے سلطان۔ آج ان دونوں کا پیپر تھا۔ کل رات گئے تک وہ دونوں کسی کنسرٹ میں تھے۔ میراج سلطان کے بار بار فون کرنے پہ ان دونوں کا ایک ہی جواب تھا، ہم نے سارا پڑھ لیا ہے، اب ہمیں انجوائے کرنے دیں۔ آخرکار تھک کر میراج سلطان نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ رات دیر تک کنسرٹ چلتا رہا۔
اس کے بعد وہ دونوں ٹریفک میں ایسا پھنسے کہ صبح کے 4 بجے تک ان کی جان خلاصی نہ ہو سکے۔ گھر آنے پہ اماں کے فلائنگ چپل اور بابا کے میٹھے طنز، لیکن وہ دونوں ایسے استقبال کے عادی تھے، سو ڈیٹھوں کی طرح کھڑے رہے۔ یہاں 5 بج گئے۔ نماز پڑھ کر ایک نظر کتابوں پر ڈال کر جب دونوں فارغ ہوئے تو 6 بج چکے تھے۔ ہارون حسن کے کمرے میں جا کر سو گیا اور حالے اپنے کمرے میں۔ فکس 7 بجے معراج سلطان نے ان کی نیند میں خلل ڈالا۔ وہ دونوں سرخ سوجی آنکھوں سے اٹھ بیٹھے، ناشتہ کیا، تیار ہوئے۔ 8 بج گئے اور وہ جلدی جلدی اپنی گاڑی میں سامان رکھ رہے تھے۔ حالے نے سفید شارٹ شرٹ کے ساتھ سفید ٹائٹس پہن رکھے تھے، بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ وہ 2 سال بعد آج کے مقابلے میں ذرا دبلی پتلی تھی، لیکن ہارون ویسا ہی تھا، وہی سانولا رنگ، وہی گرے آنکھیں اور وہی حالے کے حکم ماننے کی عادت۔ یہ شاہی طوطا مینا کی جوڑی کہاں جا رہی ہے؟ وہ دونوں گاڑی کے اندر بیٹھتے جب عقب سے آتی معراج سلطان کی آواز پہ رک گئی۔ بابا آپ کے طنز کا جواب میں بہت اچھے سے دیتی، لیکن اس وقت میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈتی مصروف سی بولی، پھر سر اٹھایا۔ اپنے پاس اسکول یونیفارم میں کھڑے حسن کو دیکھا۔ ویسے کیا ہی اچھا ہو اگر اپنے اس گینڈے بیٹے کو آپ اپنے ساتھ لے جائیے۔ ہارون گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ معراج نے تنبیہ کرتی نظروں سے حالے کو دیکھا۔ اگر میں اس کو خود چھوڑا ہوں تو تم روٹ چینج کیے بغیر آرام سے اپنی یونیورسٹی پہنچ جاؤ گی، اور پھر تم ان سیدھے راستوں کی عادی ہو جاؤ گی۔ کمفرٹ تمہیں راس آ جائے گا، اور میں بھلا ایسا ہونے دے سکتا ہوں؟ وہ لبوں پہ دل جلانے والی مسکراہٹ لیے حالے کو تپا ہی تو گئے۔ ویسے یہ سچی خبر ہے نا کہ میں آپ کی شادی کے 10 سال بعد بڑی منت مرادوں سے پیدا ہوئی تھی؟ نہیں، بس کنفرم کر دیں، کیونکہ اس وقت مجھے اس بات پہ یقین ہونے لگا ہے کہ آپ مجھے کچرے سے اٹھا کر لائے تھے۔ اللہ اللہ، ایسا تو کوئی سوتیلا باپ بھی نہیں کرتا۔ میں نے آپ کے جیسا باپ کہیں نہیں دیکھا، وہ صدمے سے کہہ رہی تھی۔ معراج سلطان پہ جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ نہیں دیکھا تو مجھے دیکھ لو، میں ہوں نا، اپنی ساری ادھوری خواہشات مجھے دیکھ کر پوری کر لو۔ ویسے ایک بات ہے، یہ کچرے والی بات ایک راز تھی، میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب رازوں سے پردہ اٹھ ہی گیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بٹ آئی اسٹل لو یو، وہ اسے پچکار رہے تھے۔ ہارون گاڑی میں بیٹھے مسکرایا۔ حالے کلس کر رہ گئی۔ دفتن وہ رکی، آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ 2 قدم آگے آئی، معراج سلطان کے کندھے سے لگ گئے۔ وہ بدک کر دور ہٹے۔ حالے دان پہ دان جماتی ایک بار پھر ان کے قریب ہوئی، بازو ان کے گرد حائل کر دیے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں بابا، اس نے لہجے میں محبت پرونی چاہی، لیکن وہ ابھی اتنی اچھی اداکارہ نہیں تھی۔ میں تمہیں کوئی اضافی پیسے نہیں دے رہا حالے، دور ہٹو، وہ گہری سانس بھرتے ہوئے سنجیدگی سے بولے۔ حالے مسکراتے ہوئے دور ہٹی، ذرا سا پیروں کو اوپر اٹھایا اور ان کے کان کے پاس جھکی۔ آپ کے والٹ کے 55,000 آج میرے ہوئے، وہ بول کر جلدی سے ہٹی اور پھرتی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ معراج سلطان نے اپنی دائیں جیب کو ٹٹولا، پھر بائیں۔ میں تمہیں سوگ کروں گا حالے، وہ خفگی سے چلایا۔ تب تک ہارون گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر ان کو چکما دے کر بھاگ گئی تھی، لیکن کیا واقعی؟ گاڑی آگے گزر گئی تو معراج دھیرے سے مسکرائے۔ تمہیں لگتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نے میرا والٹ لے لیا؟ حالے، تمہارے باپ کا سارا دن کرمنلز کے ساتھ گزرتا ہے، میں ایسے 1000 گر جانتا ہوں، لیکن اگر تم میرے گلے لگنے کے بدلے میری جان بھی مانگ لو تو میں انکار نہیں کروں گا۔ وہ گاڑی کی اڑتی ہوئی دھول کے دیکھتے ہوئے سوچتے رہے۔ ہارون ٹائم کیا ہوا ہے؟ حالے نے یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کرتے ہارون سے پوچھا تھا۔ 8:30 بج رہے ہیں۔ کیوں یار، ابھی تو بہت وقت ہے، پیپر 10 بجے شروع ہوگا، میں ذرا آنکھیں موند لوں، اندر شور ہوگا بہت، تم مجھے 9:30 بجے اٹھا دینا، اوکے؟ حالے نے سستی سے کہتے ہوئے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ ہارون نے بھی کوئی تردد نہیں کیا، اس نے اوکے کہتے ہوئے اپنی کتاب اٹھا لی۔ اسے حالے کو نہ کہنے کی عادت نہیں تھی۔ حالے کی ہر سال کسی نہ کسی سبجیکٹ میں سپلی ضرور آتی تھی، البتہ ہارون مر کر ہی صحیح لیکن پاس ہو جاتا تھا۔ وہ سلطان منزل کی پہلی فرد تھی جو ٹاپر نہیں تھی۔ یوسف سلطان سے لے کر معراج سلطان، شمس سلطان، پھر سفیر حسن اور مہرماں، اس گھر میں جیسے سب نے کتابیں گھول کر پی رکھی تھی۔ ایک حالے تھی جسے کتابوں کے نام سے کوفت ہوتی تھی، اس سے باتیں کروا لو بس، یا پھر ہیرو کی معلومات۔ وہ ہیرو اور کھانے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جیسے کھو سی جاتی تھی۔ وہ اس موضوع پہ گھنٹوں بات کر سکتی تھی، تقریباً 10 منٹ تک۔ پڑھتے رہنے کے بعد اب ہارون اونگنے لگا تھا۔ کل رات کی جلتی آنکھیں اب سکون چاہتی تھی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ ذرا دیر کو آنکھیں مول لے، اور پھر اس نے دل کے اس مشورے پہ عمل کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ ایک سکون سا تھا جو اس کی رگوں پہ میں دوڑ گیا۔ جلدی اسے ایک گہری نیند نے گھیر لیا۔ پارکنگ لاٹ کے ایک
روشن دان سے آتی چلچلاتی دھوپ گاڑی کے شیشے کو پار کرتی اس کے سبھی چہرے پہ پڑ رہی تھی. گھنی پلکوں والی آنکھیں یکدم کسمسائی تھی. اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں بامشکل کھولی. ہارون ساتھ والی سیٹ پہ ہوش و خرد سے بیگانہ سو رہا تھا. کوئی اس منوس کھڑکی کو تو بند کر دو. بہت کھلی آنکھوں سے بڑبڑائے. دھوپ سے میری آنکھیں ابل رہی ہے, کوئی بند کرو اسے. وہ اب بھی سوئی جاگی کیفیت میں بڑبڑا رہی تھی. پھر یکدم بڑبڑا کر سیدھی ہوئی. یہ دھوپ صبح کی نہیں تھی. او خدا, یہ دھوپ صبح کی نہیں تھی. حالے چند لمحہ شل سی بیٹھی رہی, ششدر ساکت. اس نے اپنی ریسٹ واچ کی گھڑی پہ ایک ڈری ڈری نظر ڈالی. یا اللہ پلیز لیٹ نہ ہو یہ, پلیز پلیز. اور پھر اس کا دل دھک سے رہ گیا. یہ واقعی صبح کی دھوپ نہیں تھی. دوپہر کے 2 بج رہے تھے. آج ان کا آخری پیپر تھا اور اس پیپر کے بعد یونیورسٹی میں ایک مشہور شاعر کا مشاعرہ تھا. یہ مشاعرہ طلباء کے ریلیف کے لیے رکھا گیا تھا, اس لیے پارکنگ لاٹ اب تک خالی تھا. یقیناً پیپر کے بعد اب مشاعرہ چل رہا ہوگا, اسی لیے تو کوئی بھی پارکنگ لاٹ کی طرف نہیں آیا اور وہ دونوں سوتے رہ گئے. ایک منٹ, وہ دونوں ہارون کو اب تک سوتے دیکھ حالے کے جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پہ آ گیا. اس نے ایک زوردار تھپڑ ہارون کے بازو پہ دے مارا. اسد, ملازم, کھڑکی بند کر دو, دھوپ سے آنکھیں نکل رہی ہیں. وہ خمار ہوئی, آواز میں کسمساتے ہوئے بولا. اب کی حالے نے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ پہ دے مارا. ہارون بلبلا کر اٹھ بیٹھا. کیا ہوا ہے, کیا ہوا ہے کون ہے؟ وہ فوراً آنکھیں کھولے, یہاں وہاں دیکھنے لگا. چہرے پہ گھبراہٹ تھی. اس کی سرمئی آنکھیں اب بھی بری طرح سرخ تھی. چہرے پہ آدھی نیند سے اٹھنے کی بیزاری تھی. کیا تم پاگل ہو؟ ایسے کسی کو نیند سے کون اٹھاتا ہے؟ حالے نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کرنا چاہا. چلو اٹھو, اب لیٹ ہو جائیں گے. ہم لیٹ ہو چکے ہیں ہارون, وہ بازو سینے پہ باندھے سکون سے بولی. پھر اپنا گھڑی والا بازو اس کے سامنے کیا. ہارون نے اچنبے سے گھڑی کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی. یہ کیسے؟ ہم اتنی دیر سوتے کیسے رہ گئے؟ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے پریشانی سے بولا. حالے نے اس کو جتاتی نظروں سے دیکھا اور پھر اپنا پرس اٹھایا. 1-2 لمحہ ہارون کو انہی پرسکون نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر یکدم اس پہ جھپٹ پڑی. وہ اپنا پرس زور زور سے اس کے کندھے پہ مارنے لگی. میں جگاتی تمہیں؟ ہاں میں جگاتی. تم سو کیوں گیا؟ کیوں سوئے تم؟ ہاں. وہ اس کو مارے جاتی اور کہہ جاتی. چھوڑو حالے, پاگل ہو گئی ہو کیا؟ چھوڑو مجھے. کیوں چھوڑوں؟ ہاں کیوں چھوڑوں؟ 2 سال سے سپلی آ رہی ہے میری. اس بار مجھے لگا تھا میں پاس ہو جاؤں گی, لیکن نہیں, تم جیسا دوست جس کے پاس ہوگا وہ پاس کیا ہوں گی. تم کیوں سوئے؟ ہاں بتاؤ مجھے. وہ اب بھی اس کو پرس سے مارے جا رہی تھی. ہارون اپنے دفاع میں اپنے بازو آگے کرتا, کبھی ہاتھ سے پرس کو پکڑنے لگتا. یار حالے, مجھے کیا پتا تھا, میں بھی تو کل رات کا جاگا ہوا ہوں. چھوڑو حالے, درد ہو رہا ہے. وہ چلا رہا تھا. 2 منٹ کا میرا سکون تم سے برداشت نہیں ہوا. ہاں 2 منٹ میں سو کیا گئی. تمہارے ڈیلے بھی نیند کے لیے ترس گئے. ہاں فیل ہو گئے ہم دونوں. اب خوش ہو تم؟ ہاں اب تو مل گیا نا سکون, اب سو. وہ اس کو مارتے مارتے ہام گئی تھی. پرس نیچے پھینک کر اب وہ سیدھی ہو بیٹھی. ظالم, کتنی زور سے مارا ہے, کتنا دکھ رہا ہے. وہ کرا رہا تھا. ماموں کے اکلوتے بیٹے نہ ہوتے تو میں آج تمہیں جان سے مار دیتی. وہ گھر آئی تھی, چہرہ غصے سے دہک رہا تھا. ہارون نے مسحلیت جو انداز میں اس کو دیکھا. یار میں پڑھتے پڑھتے کب سویا پتہ ہی نہیں چلا. چپ رہو ہارون, اس وقت میرا دماغ گھوما ہوا ہے. وہ چٹک کر بولی. حالے غلطی تمہاری بھی ہے. دیکھو اگر تم رات اس زہریلے سنگر کے کنسرٹ میں نہ چلتی تو یہ سب نہ ہوتا. غضب خدا کا اتنا بے سورا تھا کہ اب تک میرے کانوں سے خون رس رہا ہے. وہ باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا. اتنا ہی خون نکل رہا ہے تو چلو ڈونیٹ کراتے ہیں, لیکن خبردار جو میرے فیوریٹ سنگر کو کچھ کہا ہو. ہارون نے اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی. خدا کا خوف کرو حالے, اس کی آواز اس کی اپنی ماں کو نہیں پسند. محلے والے اس کی آواز سن کر کانوں میں روئی ٹھونس رہے تھے اور تم اسے اپنا فیوریٹ کہہ رہی ہو. ہارون کو صدمہ ہی تو لگا تھا. اللہ اللہ, کتنا جلتے ہو تم مجھ سے. اتنے عرصے سے تم نے کتنا بغض پال رکھا ہے اس کے خلاف, مجھے تو یقین نہیں آ رہا. وہ دونوں اس امتحان میں فیل ہو گئے تھے, لیکن یہ سنگر زیادہ اہم تھا. ہاں بالکل جلتا ہی تو ہوں میں اس سے. یہ رنگ دیکھو میرا, دیکھو ذرا. اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا. یہ رنگ پہلے سانولا نہیں تھا. میں تو اس سنگر سے جل جل کر سانولا ہو گیا ہوں, ورنہ تو گورے بھی مجھے گورا کہہ کر چڑھاتے تھے. چلوں گا اس سے. حالے بس چپتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہے. اب کہ ہارون دھیما پڑ گیا. اچھا نا, فیل تو میں بھی ہوا ہوں نا. اگر انکل یا پپا کو بتایا تو وہ دونوں ہمارا ناردرن ایریاز کا ٹور بین کر دیں گے. اب فیل ہو گئے تو ہو گئے, اور ویسے بھی شاعر نے کیا خوب کہا ہے,
گرتے ہیں گھڑ سوار ہی میدان جنگ میں، اس کے اتنے فلسفیانہ انداز میں کہنے پہ ہالے ہنس پڑی۔ گھڑ سوار نہیں، شہ سوار ہوتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کو ہنستے دیکھ ہارون بھی مسکرا دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہارون اب قدرے ریلیکس ہو گیا تھا۔ ہالے بھی پرسکون تھی، ویسے بھی فیل ہونا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، ہر دفعہ لکھنے کے بعد فیل ہوتی تھی، اس بار بغیر لکھے فیل ہو گئی۔ کرنا کیا ہے، چلو کھانا کھاتے۔ اس نے ریلیکس ہو کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ بل نہیں دے رہا میں۔ اچھا، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ بل تو میرے ماموں بھی دیں گے، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ صاف صاف کہو نا، بل تو تمہارا باپ بھی دے گا، وہ جل کر بولا۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، حالے نے اسے مزید تپایا۔ زوجہ بات سنو، لیل کی آواز پہ وہ چونک سی گئی۔ کیا؟ الفا کے خیالوں میں گم ہو؟ الفا کون؟ حالے غائب دماغی سے بولی۔ میرا نہ ہونے والا شوہر، لیل نے مسکرا کر بتایا۔ حالے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی، پھر کاغذات پہ جھک گئی۔ ٹوٹی ہوئی دوستی کھوئی ہوئی یادداشت کی طرح ہوتی ہے، کبھی ایک منظر یاد آتا ہے تو کبھی دوسرا۔ ہارون شاید اسے یاد آتا تھا اور بہت بری طرح یاد آتا تھا۔ اس کے بغیر زندگی میں کوئی رنگ نہیں تھا، لیکن وہ اس تعلق کو نہیں جوڑے گی، یہ طے تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور بہت مزے کا سین تھا۔ دونوں فیل ہو گئے، دونوں کو فکر نہیں، کتنے نوٹنکی ہے یار، وہ کتنی سخت ہو گئی ہے، وہ اس کو بالکل بھی معاف نہیں کر رہی۔ تو خیر، ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہا ہوگا میری طرح۔ تو کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، آگے پیچھے ایپیسوڈ ٹائمنگ ہو جاتی ہے، اور مطلب آئی مین ٹو سے کہ آگے پیچھے ایپیسوڈ ہو جاتی ہے کہ تھوڑی چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔